اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان کا آخری دہا شروع ہو چکا ہے اور سوالات کا سلسلہ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اب لیلۃ القدر پہ بات ہو رہی ہے۔ جتنے ویڈیوز آپ دیکھیں گے، ہر جگہ ہر مولوی جو ہے اپنی اپنی پلیٹ فارم سے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولے گا، بتائے گا۔ عجیب عجیب میسیجز آتے ہیں، آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں۔ تقدیر والی رات ہے، لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ ہمارے ہاں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کیلکولیٹر لے کے اس کو حساب لگاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اگر یہ رات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے 12 سے۔ تو جب ہم 1000 کو 12 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو میرے خیال سے کچھ، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، 1000 ڈیوائیڈڈ بائی 12 منتھس، 83 ایئرس اور جو ہے 33.33 آ رہا ہے کہ تین مہینے، یعنی 83 ایئرس، 3 مہینے اور 3 دن، یعنی آلموسٹ 84 سال کی عبادت آپ کی ایک رات میں ہو جاتی ہے۔ اس میں ایسا تو کوئی مجھے لفظ نہیں ملا سورہ القدر میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ لیلۃ القدر میں جو ہے 84 سال کی عبادت قبول ہو جاتی ہے یا پھر وہ برابر ہے۔ تھوڑا سا سوالات اٹھ جاتے ہیں دماغ میں، اور میرے کچھ خاص اسٹوڈنٹس اور میرے احباب نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ مجھے بھائی اب آپ کی تھیوری تو ٹوٹلی الگ ہے، آپ تو قرآن سے دلائل دے کے ایک ایک بات سمجھا دیتے ہیں یا لاجیکل سمجھا دیتے ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اس میں پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میتھمیٹکس سے دیکھنا ہے تو آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 30 ورڈز ہیں، مہینے میں 30 ڈیز ہیں، تو ہیا کا جو لفظ ہے آخری میں وہ 27 پہ ہے۔ رات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سلام ہیا حتی مطلع الفجر، 3 بجتے ہیں۔ 27 نمبر پہ ہیا کا ذکر ہے، تو 27 میں آتی ہے رات۔ اگر آپ نیچے سے گننا شروع کریں تو اب آپ دیکھیے اوپر چوتھے نمبر پہ لیل کا لفظ آ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیل، لیل رات ہے، تو نیچے سے گنتے ہوئے جائیں گے تو بھی 27 پہ ہے۔ چلیے اگر حساب ہی کرنا ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قدر کا لفظ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مرتبہ کہاں کہاں پر یوز کیا، اور یہاں پر مطلب کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہو کون ہے؟ جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ پھر فرشتے اتر رہے ہیں جبرائیل کے ساتھ، تو پھر یہاں پر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سے بے شمار روایات بھی ملتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا رسول اللہ کہ آپ کے اوپر جب یہ، ہم تو بہت بعد میں ملے آپ سے، یہ جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا وقت تھا، وہ کیسا تھا؟ تو آپ نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی دیکھیے، اس میں کوئی روایت آپ کو پکی نہیں ملے گی، کوئی بھی روایت۔ میں نے ساری روایتیں چیک کر لی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ میں پیش کرنا کیا، میں تو ہمیشہ قرآن یا پھر لاجک یا میتھمیٹکس، آپ نے دیکھ لیا، ابھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 فرشتے، 2 آدمی لڑ رہے تھے، فرشتے آئے تھے قدر کی رات لے کے، پھر واپس چلے گئے، سب فیک سٹوریز ہے۔ محمد رسول اللہ کبھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے، نہ کرتے۔
لوگوں نے پوچھا ہوگا تو آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہوگا کہ وچ از ناٹ سو امپورٹنٹ، تم لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ کون سی رات کو قرآن نازل ہونا شروع ہوا، کب نازل ہوا، وہ دن تھا، رات تھی، کیا ہے؟ قرآن تو بتا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، وہ سب بات سمجھ میں آ رہی، 183 کچھ ہے. پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں ثبوت مل گیا کہ رات میں نازل ہوئی. یہاں اللہ تعالیٰ خود ہی ریفیوز کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے کو وہ باتیں نہیں معلوم، وہ میرا میٹر ہے، میں نے ایک دن کا ایک رات کا سلیکشن کیا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں رات تھی، یہ میں اس کے دوسرے آپشنز بھی تھے میرے پاس. میں چاہتا تو سال کی ابتدا کب پہلی محرم سے ہو رہی ہے، پہلی محرم کو کر دیتا. روایتوں میں ملتا ہے 10 محرم سے دنیا شروع ہوئی تھی. ارے 10 محرم سے کیسے شروع ہوگی بھائی؟ پہلے کے 9 دن کا کیا ہوا؟ چلو ٹھیک ہے 10 محرم سے شروع کر دیتے، کیونکہ 10 محرم ہمارے پاس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چلو کچھ نہیں تو کچھ نہیں، رسول اللہ کی برتھ ڈے کس دن ہے؟ کہ اے محمد آج تم 40 سال کے ہو گئے ہیں، اب چونکہ 40 سال سے 41واں سال لگ رہا ہے، یہاں سے میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں. جمعے کا دن سلیکٹ کر لینا تھا، فجر کی نماز سلیکٹ کرنا تھا، ظہر عصر مغرب عشاء تھی، رات کے وقت وہ بھی آدھی رات کے گزر جانے کے بعد وہی نازل ہو رہی ہے حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک یہ سین چلتا رہا پورے کا پورا. تو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ تو کی ہوگی نا، کون سے ٹائم جبریل کو بولنا ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ جا کے بولو محمد سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، غار ہرا میں ہے، پہاڑ کے اوپر ہے، جہاں بھی ہے، جا کے میرا پیغام پہنچاؤ. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. رمضان کا مہینہ یہ بھی طے ہو گیا، رات تھی یہ بھی طے ہو گیا، 30 ورڈز کے اندر 27ویں رات تھی یہ بھی حساب سے مل گیا. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا ہوگا تو آپ نے کہا ہوگا کہ دیکھو یہ مجھے یاد نہیں ہے. اور ایک روایت ایسی ہے بھی، میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ اٹس ناٹ سو امپورٹنٹ، قرآن تم کو ملی ہے ہدایت کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے، للناس ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. تو چلیے ٹھیک ہے، جب ہدایت ہے، ہدایت کس چیز کی؟ ڈائریکشن کیا چاہیے مجھے؟ جنت میں جانے کا راستہ چاہیے، جنت میں جانے کی کنڈیشنز چاہیے. مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ رات میں اتری تھی قرآن، دن میں اتری تھی، کیا ہوا تھا کدھر؟ ایک واقعہ ہے جو لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ میرا میٹر ہے، کب نازل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ہر سال کیوں آئے گی وہ؟ اب آپ پہ وہی نازل ہو رہی کیا؟ ہو سکتا جب کبھی بھی پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے بات کی ہو، جیسے موسیٰ سے بھی رات کا ذکر ہے، رات کا اندھیرا ہے، راستہ بھول گئے ہیں اور سردی کا موسم ہے، اچانک آگ نظر آئی، رات کیا وقت تھا. ہو سکتا ہر نبی کے ساتھ رات کا ہی وقت اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوگا، وہ تھی قدر کی راتیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کا ذکر قرآن میں کر دیا جائے، ہو سکتا وہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا، ہم کو کیا پتہ. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانی باتیں ہیں. رسول اللہ کے بعد بھی دنیا بھر کی لیلۃ القدر آئی ہوں گی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی یہ نہیں بتایا. ایک روایت بھی مجھے اب تک یہ نہیں ملی کہ بھائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اس کی برتھ ڈے منائی ہو کہ دیکھو بھائی آج پہلا دن تھا میرا وحی کا، آج مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، لہٰذا آج کی رات ہم سب مل کے جاگیں گے. اچھی خاصی روایت مل جاتی، ہم بھی اس سنت پہ عمل کر لیتے. آج بھی جاگیے، آج بھی قرآن پڑھیے، آج بھی نمازیں پڑھیے، مگر مسجد میں چائے بن رہی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، نعت شریف پیش ہو رہی، کوئی حمد سنا رہا ہے، کوئی شرکیہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کسی کی تقریر چل رہی ہے، ایک مولوی کو بلایا جاتا ہے. وہ کبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے، ایک مولوی صاحب اپنی ایمبیسیڈر سے اتر ہی نہیں رہتے، ہم چھوٹے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی تو تم لوگوں نے 6,000 روپے دیے تھے تقریر کرنے کے، اب 7,000 سے کم نہیں لوں گا، پہلے پیسے دو گے تو میں گاڑی میں سے اتروں گا. میرے خیال سے یہ بات کے گواہ اس وقت میرے محلے کی مسجد کے لوگ ابھی بھی موجود ہوں گے، اگر یہ سنیں گے تو وہ یاد کریں گے کہ واقعی ایک ایسا چلر آدمی آیا تھا جو پیسے لے کے تقریریں کرتا تھا. آج بھی ویسی ہیں. آپ کسی بھی مدرسے کے عالم کو بلائیے، ان کو پیسے دینا پڑتا ہے، لفافہ دینا پڑتا ہے تقریر کرنے کا، کیونکہ مشہور آدمی ہے. خیر یہ تو ایک ضمناً باتیں ہو گئی. آج آپ کیا کرنا چاہیں گے بھائی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کو قرآن میں 3 حصے میں نے بتائے، اس سے پہلے کے بھی بیان میں ہیں
کہ قرآن میں کچھ محکمات ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے جو صاف صاف ہیں، بالکل کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ متشابہات ہیں کہ دیکھو ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اور ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ موسیٰ نے یہ کیا تو ایسا ہوا، فرعون نے یہ کیا تو ایسا ہوا۔ جتنے بھی آپ کے ویلنس رہے ہیں انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، اور ان کے ساتھ یہ ہوا، جو قومیں گزر چکی ہیں۔ کچھ متشابہات ہیں، جنت میں جاؤ گے تو وہاں نہریں بہتی ہوں گی اور حوریں ہوں گی جس کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، جو بھی ہے یہ متشابہات ہیں۔ اس کے پیچھے اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا جو کویشچن پیپر ہے وہ ہے محکمات، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے، اور ایک جو ہے معاملات ہیں یا پھر معلومات ہے، معاملات کہہ رہا ہوں میں، معلومات ہے۔ معلومات جسٹ انفارمیشن میں آپ کو کچھ انفارمیشن پاسٹ ٹینس کی بتائی جائیں گی کہ پہلے ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مدین کے راستے میں موسیٰ جا رہے تھے، رات کو آگ ملی، اس سے مجھے ہدایت کا کوئی اس سے ریلیشن ہی نہیں ہے، نہ وہ متشابہات میں سے ہے نہ وہ محکمات میں سے ہے، وہ معلومات میں سے ہے۔ آنے والے دنوں کی بات ابھی میں نے جنت کی بتائی، متشابہات میں سے، معلومات میں بھی ہے وہ کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، معلومات ہے۔ تو معلومات کا حصہ ایک ہے، متشابہات ایک ہے، محکمات ایک ہے۔ لیلۃ القدر کو کہاں رکھ کے دیکھیں گے آپ؟ اس سے مجھے کوئی ہدایت ہے؟ مجھے کوئی پرابلم سالو ہو رہا میرا؟ یا میں رات میں 101 رکعت پڑھوں، چائے پیوں، اور کچھ چھچورے لونڈے جو ہے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے راتوں میں ادھر ادھر پھریں کرتا پاجامہ پہن کے، اور اگر کوئی اتفاق سے لڑکی دکھی تو اسے چھیڑیں، لوگوں کی نیند خراب کریں، گاڑیاں بھگائیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں آپ کو ہر سال آتی ہو، اور یہ رات آ چکی، وہ محمد الرسول اللہ کے لیے تھی، وچ از ناٹ سو امپورٹنٹ۔ آپ سے قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا نہیں ہے کہ رات پہ آپ نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا۔ اللہ یہ پوچھنے والا ہے کہ میں نے قرآن بھیجا تھا، اس میں واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اس میں جو محکمات ہے میرے مومن بندے اس پہ عمل کرتے ہیں، ان باتوں پہ احتیاط کرتے ہیں۔ متشابہات میں وہ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ معلومات کی حد تک، انفارمیشن کی حد تک جو نالج پاسٹ ٹینس کی اور فیوچر ٹینس کی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، پاسٹ اور فیوچر کی، وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہن کچھ نہ کچھ کھولے، بلکہ کیوں کھولے گا وہ؟ اس نے تو بتا دیا، اگر میں چاہتا تو سارے لوگوں کو مومن بنا دیتا۔ اب آپ لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ تھوڑا عقل استعمال کیجئے، لکیر کے فقیر بن کے مت گزاریے، اور 1-2 رکعت پڑھ کے پوچھ لیجئے اللہ سے، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔